بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ انسانی رویوں پر سٹیج کرنے والے بہت سے سائیکالوجسٹ اور دوسرے لوگوں نے کچھ ایسے سائنس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کی مدد سے آپ آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے یا نہیں، چاہے وہ آپ سے کتنی ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو۔ تو یہ سائنس کام کرتے ہیں چاہے وہ شخص آپ سے کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں ان سائنس کو محسوس کر سکتے ہیں، ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں۔ پہلا سائن ہے کہ آپ کے اندر ایک عجیب سی اور بڑی اسٹرانگ فیلنگ آئے گی۔ آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ آپ ان کو میسج کریں یا آپ انہیں فون کریں، ان سے بات کریں۔ اگر آپ نے ان کو بلاک کر رکھا ہے تو انہیں ان بلاک کرنے کا دل کرے گا۔ حالانکہ شعوری طور پر اپنی زندگی میں نہ تو آپ کا ان سے کوئی جذباتی تعلق ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ مسلسل آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کی لہریں ایسی انرجی پیدا کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کی سوچ کی لہروں کو متاثر کرتے ہیں۔ دوسرا سائن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں بہت شدت سے سوچ رہا ہے، پورا دن آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کی سوچ آپ پر ہی ٹکی رہتی ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ بھی اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ اس کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے گا، اس کا نام آپ کے ذہن میں گردش کرنے لگے گا۔ بے اختیار ہی آپ اس کے بارے میں سوچتے جائیں گے، حالانکہ آپ کو شخص کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق، کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ اس کا خیال آپ کے دل میں آنے لگے گا اور آپ کنفیوز ہوں گے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ شخص جنون کی حد تک آپ کے بارے میں سوچتا جا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں صرف آپ کی ہی سوچ ہے، اور انسانی سوچ کی لہریں اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور آپ بھی بے اختیار اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان 7 سائنس میں سے آپ کو ایک سائن ایکسپیرئنس کریں، یا ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا سائن یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو آپ کو ہر طرف اس کا نام سنائی دینے لگے گا یا دکھائی دینے لگے گا۔ ٹک ٹاک ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں آپ کو وہ نام دکھائی یا سنائی دینے لگے گا۔ آپ کو فیس بک پر اس نام کی فرینڈ ریکویسٹ دکھائی دینے لگے گی۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں تو وہ نام آپ کو سنائی دے گا۔ کسی پبلک گیدرنگ میں اس نام کے لوگ آپ کو ملنے لگیں گے۔ یہ قدرت کی طاقت ہے، یہ سوچ کی طاقت ہے۔ ان کی سوچ سے جو انرجی نکلتی ہے وہ آپ کو یہ سب سناتی اور دکھاتی ہے۔ چوتھا سائن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہے تو وہ آپ کے قریبی لوگوں، آپ کے دوستوں میں دلچسپی لیتا دکھائی دے گا۔ جب کوئی آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوگا تو وہ آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، اور اس کام کے لیے وہ آپ کے دوستوں کو استعمال کرے گا۔ وہ آپ کے دوستوں کا دوست بن جائے گا، ان میں دلچسپی لے گا تاکہ وہ آپ کے قریب آ سکے۔ پانچواں جو سائن ہے یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور عجیب ہے۔ ہم اسے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور ایکسپیرئنس کیا ہوگا، اور وہ کہ آپ کو شخص کی خوشبو آئے گی۔
یہ خوشبو اس کے پرفیوم کی بھی ہو سکتی ہے جو وہ استعمال کرتا تھا، یا اگر وہ اسموکر تھا تو آپ کو اس کے سگریٹ کی سمیل آئے گی۔ اگر کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے تو اس دھوئیں میں سے آپ کو ان کے سگریٹ کی سمجھ آئے گی۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس شخص کی بانڈنگ آپ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے، اس کی فیلنگز آپ کے لیے بہت گہری اور مضبوط ہے، اس کی سوچ میں بڑی تڑپ ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کی سوچ کی لہروں میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ دونوں کو کھینچ کر ایک دوسرے کے پاس لے آئے گی۔ چھٹا سن یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے خوابوں میں آنے لگے گا، دکھائی دینے لگے گا، آپ کو دکھائی دینے لگے گا کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ دوستو، ہم سب لوگ اپنی اپنی انرجیز کے ساتھ بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہے تو وہ آپ کے ڈریمز کے ذریعے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے گا، آپ کے خوابوں میں آنے لگے گا۔